سب سے پہلے آپ کو بتائیں، گندم کی کٹائی، حکومت کی ڈھٹائی، امدادی قیمت کا تعین نہ ہونے پر کسانوں کی جان پر بن آئی۔ جماعت اسلامی نے کسانوں کے لیے آواز بلند کر دی۔ ڈی سی آفس کے باہر ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزمان بٹ کی قیادت میں احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ گندم کی قیمت مقرر کرنے اور سرکاری سطح پر خریداری کا مطالبہ۔ آپ کو بتائیں کہ گندم کی کٹائی، حکومت کی ڈھٹائی، امدادی قیمت کا تعین نہ ہونے پر کسانوں کی جان پر بن آئی۔ جماعت اسلامی نے کسانوں کے لیے آواز بلند کر دی۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی نارو۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، گندم کی قیمت کا تعین نہ کرنے کے حوالے سے اور سرکاری سطح پر خریداری نہ کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور ڈی سی آفس کے باہر باقاعدہ یہاں پر احتجاجی دھرنا دے دیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ دوسری پارٹیز کے جو افراد ہیں، رہنما ہیں، وہ بھی شریک ہوئے ہیں اور فقط ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ گندم کی قیمت کا فی الفور تعین کیا جائے، گندم کی خریداری سرکاری سطح پر کی جائے۔ پروفیسر محبوب الزمان بٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بتائیے گا، سب سے پہلے باہر نکل آئے ہیں آپ، کسانوں کے حقوق کے لیے احتجاجی دھرنا بھی دے دیا گیا ہے، کیا مطالبات ہیں اور حکومت کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے جی کہ حکومت کی سنجیدگی تو ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن جماعت بھی ہم نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی تھی اور انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج کا دن مقرر کیا تھا تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر کسانوں کے حقوق کے اور اس کی خریداری کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آج کے بعد اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اور میں اپنے اس دھرنے میں ہمارے نائب امیر صوبہ ذکر اللہ مجاہد صاحب تشریف لائے ہیں، خاص طور پر ان کو بھی مبارکباد اور ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں، اور یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آج یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا صوبائی اور مرکزی قائدین حکم دیں گے 15 کے بعد اگلا لائحہ عمل اس کے مطابق ہوگا۔ اگلا لائحہ عمل اس کے مطابق ہے۔ جناب آپ بتائیے گا کہ ہر سال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان کو باقاعدہ طور پر ڈسٹرب کیا جاتا ہے قیمتوں کے حوالے سے، اور کسان سڑکوں پر آتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اس کے لیے ایک منظم حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی جاتی؟ اور جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ باقاعدہ ایوانوں میں نمائندگان جو موجود ہیں وہاں پر مسئلہ کیوں نہیں حل کیا جاتا؟ دیکھیں، یہ تو حکمرانوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کسان کا نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اگر گندم کا ریٹ کسان کو نہیں ملے گا تو کسان کیا کرے گا؟ وہ گندم اگانا بند کر دے گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر غذائی قلت پیدا ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، یہ مافیاز ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ گندم چونکہ غریب کسان کی کاشت ہے، اس پہ تو آپ ریٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو چینی ہے وہ چونکہ مافیاز اور حکمرانوں کی اپنی شوگر ملیں ہیں تو چینی کا ریٹ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گندم انہوں نے رول دی اور پچھلے سال 3900 ریٹ اناؤنس کرنے کے بعد سے 2500 بھی کیا، جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا وہ ریٹ بھی گورنمنٹ نہیں کسانوں کو دے سکی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قوم سے، کاشتکار سے، کسان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہاں ان کا اپنا مفاد ہے، شوگر ملیں اپنی ہے، وہاں چینی کی قیمت آسمانوں پہ پہنچتی ہے۔ تنخواہیں انہوں نے لینی ہے، ہمارا خون پسینہ نچوڑ کے اس میں 800 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے، پاکستان کی قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ کسان جب شور ڈالتے ہیں تو حکمران چکر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے روٹی مہنگی ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو غذا ہوتی ہے، فوڈ ہوتا ہے، اس میں حکمران اور ریاستیں سبسڈی دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسان کو اس کی لاگت ملنی چاہیے، گندم کی قیمت 4000 رکھی جائے اور روٹی جو ہے وہ لوگوں کو 10 روپے کی دی جائے۔ اس میں جو فرق ہے قیمت کا وہ حکومت اپنے خزانے سے پورا کرے۔ یہ خزانہ اپنی تنخواہوں کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے، غریبوں کو، کسانوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ احتجاج جاری ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسان کی جو لاگت ہے اس کو ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پبلک کا مسئلہ ہے، اور اگر حکمران اس رویے سے باز نہیں آئیں گے اور کسانوں کو 4000 ریٹ نہیں دیں گے، نقل و حمل کی پابندی ختم نہیں کریں گے تو یہ احتجاج جو ضلعوں سے آگے بڑھے گا اور پھر یہ اسلام آباد کے اندر بھی پہنچے گا۔ بالکل، 4000 پہ قیمت مقرر کی جائے، سرکاری سطح پر خریداری کی جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو یہ جو ضلعوں میں احتجاج ہو رہا ہے یہ باقاعدہ وفاقی سطح پر اجاگر کیا جائے گا اور یہ راستے لے گا اپنا۔ فی الوقت جو جماعت اسلامی ہے وہ سراپا احتجاج ہے، مطالبات چند ہیں، ان پر عمل درآمد کروانا ہے اور حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یہ کہنا ہے ان کا۔ جی علی نارو ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔